تو حضرت حسن کی وفات کی خبر پہنچی تو مقدام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ مقدام تو حسن کے مرنے کو امت کے لیے مصیبت سمجھ رہا ہے. استغفر اللہ، اللہ اکبر. آپ نے مرزا محمد علی کا ایک کلپ ابھی سنا ہے. یہ شخص کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی بات نہ کرتا ہو. دراصل یہ کیونکہ ابو الاعلیٰ مودودی کی روحانی اولاد ہے. اس نے اپنی خلافت و ملوکیت سے جو کام شروع کیا تھا، اپنی کتاب خلافت و ملوکیت سے، وہ مولوی اسحاق تک آیا. مولوی اسحاق سے آگے آتا تھا. اب مرزا محمد علی اس بیڑے کو اٹھائے ہوئے ہے جس میں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف ہردہ سرائی ہے. جس نے ابھی ابو داؤد شریف کے حدیث نمبر 4131 آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس نے بڑی دوغلی پالیسی کا یہاں مظاہرہ کیا. اس حدیث میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام تک نہیں ہے کہ جس جگہ یہ اس نے بات کی ہے کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ذکر انہوں نے فرمایا حضرت مقدام نے، تو انہوں نے انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو اب یہاں پر اس نے بات جو کی ہے وہ ہے حضرت امیر معاویہ کی. فقال لہ معاویۃ، حضرت معاویہ نے کہا. حالانکہ اس جگہ ابو داؤد شریف کے 2 نسخوں میں ایک جگہ ہے فقال لہ فلان نے، یعنی کسی شخص نے کہا، اور دوسرے نسخے میں رجل، کسی مرد نے. اور اب عربی دان جانتے ہیں کہ جب عربی زبان میں کسی بات کو نکرہ ذکر کیا جائے، رجل یا فلان، وہ متعین نہیں ہوتا. اور نکرہ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی مرد متعین نہیں تھا کہ وہ کون تھا جس نے یہ بات کہی، لہذا راوی نے یہاں کہہ دیا فقال لہ فلان، فلاں نے. اب یہ فلاں لکھا ہوا ہے اور ادھر دیکھیں یہ نسخہ نون سے نسخہ، یعنی دوسرے نسخے میں رجل. تو اب اس نے یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی کیونکہ عربی سے یہ جاہل ہے اور عربی لغت وغیرہ سے بالکل واقفیت نہیں رکھتا. لہذا اس وجہ سے اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ قال لہ رجل کا مطلب کیا ہوتا ہے. کہ جب آپ نکرہ ذکر کرتے ہیں تو اس کی واضح وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ کہنے والا کون تھا. اب اگر حضرت امیر معاویہ نے یہ جملہ کہا تھا حضرت مقدام کو کہ کیا آپ انا للہ پڑھ رہے ہیں، یعنی اس کو آپ مصیبت سمجھ رہے ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ کا جملہ ہی نہیں، صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں. پھر بھی دوسرا جو حوالہ اسی کا ہے جس میں رجل کا لفظ ہے وہ یہ صحیح، اور یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 17189. یہ دیکھیں یہاں پر وہ مختصر واقعہ ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر صراحتاً سند پر کلام کیا گیا ہے کہ یہاں پر بقیہ بن ولید راوی مدلس ہے اور وہ تدلیس تسویہ کرتا تھا اور یہ روایت معنعن بھی ہے. تو اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے جس میں حضرت امیر معاویہ کا نام مسند امام احمد میں لیا گیا ہے. اس کی سند کو اس کے محقق نے ضعیف قرار دیا ہے، یہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ ہوا ہے. اب ذرا توجہ سے بات سنیے گا. یہ اس روایت کے اندر جو راوی ہے بقیہ بن ولید، بقیہ بن ولید ایک ضعیف راوی ہے، مدلس راوی ہے. اس پر میں آپ کے سامنے شواہد پیش کرتا ہوں اور اس کی یہ روایت ان کے ساتھ ہے. یہ وہی مرزا ہے، یہ وہی مرزا ہے جو حضرت سفیان ثوری اور ہماری بیان کردہ حدیثوں کو بڑی کھینچ تان کے تدلیس ثابت کر کے ان کو مدلس ثابت کر کے اور آخری درجے کا مدلس ثابت کر کے اس کو ضعیف قرار دیتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے گا یہ بقیہ وہ بحیر سے، بقیہ وہ آگے جو ان سے روایت کر رہے ہیں، یہ روایت بھی ان کے ساتھ ہے. اب اس کو یہ البانی کی سلسلۃ الصحیحہ کی تابع کرتے ہوئے تقلید کرتے ہوئے کہہ رہا ہے صحیح ہے، حالانکہ یہ راوی مدلس. میں آپ کے سامنے شواہد پیش کرتا ہوں. اور مدلس کی وہ روایت کہ جو ان کے ساتھ ہو وہ مقبول نہیں ہوتی اگر وہ مدلس جو اس درجے کا نہ ہو. یعنی ایک درجہ آتا ہے مدلس کا کہ جس کی روایت قبول ہو جاتی ہے، لیکن یہ راوی بقیہ اس درجے کا نہیں ہے. اس کی تدلیس پر یہ میرے سامنے تہذیب و تہذیب ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے صراحت لکھا ہے لکنہ کان مدلسا، یہ مدلس راوی تھا، یعنی یہ راوی مدلس تھا. اور اسی طرح میں نے ایک نہیں، یہ تدلیس تسویہ کرتا تھا. تدلیس کی چند قسمیں ہیں. ایک تدلیس تسویہ ہوتی ہے،
سند کو برابر کیا جاتا ہے، درمیان سے اپنے استاد جو ضعیف ہوتا ہے اس کو گرا کر اس کے شیخ سے روایت بیان کی جاتی ہے تاکہ سند برابر ہو جائے، تمام ثقہ نظر آئیں سند میں، اور سند میں کوئی راوی ضعیف نظر نہ آئے۔ تو یہ تدلیس تسویہ ہوتی ہے، اور یہ تدلیس تسویہ کیا کرتے تھے، اور یہ ایک نہیں، اس سے ابن عیینہ نے تو کہا وہ ابو العجب، وہ عجیب ابو العجب تھا، ان کی کنیت رکھ دی ابو العجب، عجیب سا انسان تھا۔ اب یہاں پر یہ بھرا پڑا ہے کلام کہ کسی نے بھی ان کو اگر ثقہ قرار دیا تو ان کی روایت کو مطلقاً مقبول نہیں مانا۔ بقیہ بن ولید کی روایت کو تمام محدثین نے شرائط کے ساتھ قبول کیا ہے، اور تدلیس، وہ تدلیس نہ مطلب مجہور راویوں سے نہ ہو، معروف راویوں سے ہو، تو ان کے ساتھ نہ ہو، بلکہ اخبارنا حدثنا کے ساتھ ہو۔ یہ دیکھیں امام نسائی نے فرمایا اذا قال حدثنا اخبارنا فهو ثقة اذا قال عن فلان فلا يؤخذ من انه لا يدري من اخذه۔ دیکھیے گا یہ امام نسائی کا قول لکھا ہے کہ اگر وہ ان سے روایت کرے تو پھر مقبول نہیں، اور اگر وہ کہے حدثنا یعنی سماع کی تصریح کرے، اور ایک بات پر تو یہ سماع کی تصریح بھی کر دے، حمص کے راویوں سے اگر یہ بیان کرے تو اگرچہ سماع کی تصریح بھی کر دے پھر بھی روایت حمص اہل حمص کی قبول نہیں، یہ ایک قول ہے۔ دوسری بات یہ میرے سامنے النقط مقدمہ ابن صلاح ہے، اس کی شرح نقط، لیکن ابن صلاح جو کہ خود مقدمہ ابن صلاح ہے وہی روایت کرتے ہیں۔ تدریس کی چند قسمیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں تدریس تسویہ ایک قسم ہے، وَوَعْلَمْ أَنَّ بَعْدَهُمْ سَمَّى هَذَا النَّوْعَ تدلیس التسویہ، تدلیس اسقاط اور تدلیس التسویہ بھی اسے کہتے ہیں، دو نام اس کے۔ اور انہی میں سے وَكَانَ بَقِيَّةُ مِنْ أَفْعَلِ النَّاسِ لِهَذَا، اور بقیہ بن ولید یہ تو ان میں سے سب سے زیادہ تھا، یعنی افعل الناس لہذا، افعل باب اس میں تفضیل ہے، کانا بقیۃ من افعل الناس لہذا، لوگوں میں سب سے زیادہ تدلیس کرنے والا بقیہ بن سلف تھا جو تدلیس اسقاط کرتا تھا، تدلیس تسویہ کرتا تھا۔ تو اب اس طرح یہ دیکھیں آگے لکھا ہے وَمِمَّنْ اشْتَرَى بِفِعْلِ هَذَا، اور اس فعل میں جو مشہور تھے تدلیس تسویہ میں، ان میں ایک بقیہ بن ولید ہے۔ اس راوی کو صراحتاً مقدمہ ابن صلاح میں تہذیب التہذیب میں مدلس قرار دیا گیا، اور مدلس کی وہ روایت جو ان کے ساتھ ہو، مرزا محمد علی چیخ چیخ کر کہتا ہے، وہ مقبول نہیں ہے۔ تو مرزا محمد علی نے یہاں پر اس حدیث کو پڑھتے ہوئے سند کو کیوں نہیں پڑھا؟ بقیہ ان، تو لہذا اگر نام ہو بھی، جس طرح نام ثابت بھی کیا جاتا ہے بعض جگہ، تو پھر بھی یہ روایت مدلس ہے، روایت ضعیف ہے، تو لہذا اس وجہ سے اس کا یہ واویلا بالکل درست نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی وفات پر خوش ہوئے۔ اور دوسری بات، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تاریخ دمشق میں بھی لکھا ہے، اور حرف المیم اور معاویہ بن سفیان، معاویہ بن صخر ابو سفیان، ان کے حالات میں یہ واقعات لکھے ہیں کہ جب وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے، حضرت امام حسن کی وہ عزت بھی کرتے تھے، ان کو بہت سارا تحفے بھی پیش کرتے تھے۔ اور یہ میرے سامنے البدایہ والنہایہ ہے، اس میں اس طرح کے اس صفحے پر کئی واقعات میں نے ان کے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں۔ امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو کئی لاکھ درہم تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تحفتاً پیش کیا کرتے تھے۔ تو عزت اور احترام کی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا معاذ اللہ اہل بیت کا عزت و احترام نہیں کرتے تھے۔ تو لہذا اس بندے کا یہ واویلا بالکل غلط ہے، اس کی یہ اندر کی بغض ہے حضرت امیر معاویہ سے اور صحابہ سے، اور یہ بغض ان کے دلوں میں ابو الاعلیٰ مودودی نے بھرا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے سلسلوں میں اس کی خلافت و ملوکیت میں جو اس نے صحابہ پر حرزہ سرائی کی ہے اس کا بھی انشاءاللہ تفصیلی ان کی سندوں پر بات کریں گے کہ یہ کس طرح ضعیف اور موضوع سندوں تک روایت لا کر صحابہ پر تبارہ کرتے رہے۔